अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यौम हिसाब की कैफियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, इंसान जो है उस सूरज की तपिश की वजह से कैफियत ये होगी कि लोगों के सर में भेजे इस तरीके से खोलते होंगे जिस तरीके से चूल्हे पे रखी हुई हांडियों के अंदर पानी खोलता है, उस तरह खोपड़ियों के अंदर भेजे खोल रहे होंगे। यौम हिसाब का तसव्वुर तो किया जाए। अभी यहाँ नेक और बद की कोई तमीज नहीं है, अभी यहाँ नेक और बद का कोई तस्करा नहीं है, यानी गुनेगार और नेकोकार, परहेजगार, फासिक और फाजिर, अभी इसका कोई तस्करा नहीं है। अभी नमाजी और बेनमाजी का कोई जिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर, ये इंसान की कैफियत है जिस मैदान के अंदर इंसान अल्लाह को हिसाब देने के लिए खड़े होंगे, उसकी कैफियत ये है, सूरज चमक रहा है, अपने चेहरे की तरफ से इंसान के वजूद के अंदर, खोपड़ियों के अंदर भेजे खोल रहे हैं और नाक के जरिए से वो भेजा बह करके बाहर निकल रहा है। आंखें पिघल रही है, आंखें पिघल पिघल करके बह रही है। अल्लाह अकबर। और फिर मेरे आका सादिक और मज़दूक सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान पसीने के अंदर है, कोई घुटनों तक पसीने में गर्क है, कोई कमर तक पसीने में गर्क है, कोई कंधों तक पसीने में गर्क है, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा है। और फिर अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, यानी पसीने का दरिया नहीं होगा, बल्कि जो जितने पसीने में गर्क होगा उसका पसीना उसी तक महदूद रहेगा और वो जहां जहां जाएगा उसका पसीना उसके साथ साथ जाएगा। यानी एक का पसीना दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, दूसरे का पसीना इसके पसीने से नहीं मिल रहा होगा, बल्कि पसीना जिसका होगा वो उसी के अंदर डुबकियां ले रहा होगा। अल्लाह अकबर। और वो पसीना भी खोल रहा होगा। प्यास की शिद्दत ये होगी कि जबान सीने पे लटक रही होगी, जैसे गर्मी में कुत्ते की जबान उसकी लटकती रहती है, वैसे प्यास की वजह से इंसान की जबान इंसान के सीने पे लटक रही होगी। उस वक्त इंसान इतनी तकलीफ में होगा, इतनी मुश्किल में होगा, इतनी परेशानी में होगा कि लोग तमन्ना कर रहे होंगे जल्दी से हिसाब किताब की ये तकलीफ खत्म हो जाए। हत्ता कि यहां तक रिवायतों में आया है, लोग उस तकलीफ से तंग आकर के यहां तक तमन्ना करेंगे कि अगर हमें जहन्नम में डालना हो तो जहन्नम ही में डाल दिया जाए, लेकिन कम से कम हिसाब की तकलीफ से छुटकारा दे दिया जाए, मैदान महशर की तकलीफ से छुटकारा दे दिया जाए। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये कैफियत से सबको गुजरना है। कुरान कहता है मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जज़ा का मालिक है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? अल्लाह अकबर। इस कैफियत के अंदर अब थोड़ा तसव्वुर में लाओ, जो बहुत सारे सवालात होने हैं, जो बहुत सारा पूछा जाना है, उनमें से एक सवाल ये भी है। अब वो कैफियत है, मैं समझता हूं, अल्लाह अकबर, इंसान अगर तकरीर कर रहा हो और दो चार बच्चे जो हैं पटाखा फोड़ने में लग जाएं तो इंसान के जहन से तकरीर के मज़ामीन निकल जाते हैं। कोई बंदा शायरी कर रहा हो और कहीं पर ढोल पीटने की आवाज आ जाए तो शायरी के मज़ामीन जहन से निकल जाते हैं। इंसान कुछ लिख रहा हो और खुद का बच्चा रोने लग जाए तो इंसान के जहन से मज़ामीन निकल जाते हैं। हाय हाय हाय, वो क्या कैफियत होगी? सूरज सर पर है, भेजा खोल रहा है, नाक के जरिए बह रहा है, इंसान पसीने में डुबकियां लगा रहा है, आंखें बह रही है, बह करके आंखें चेहरे पर आती हैं, पसीने में डुबकियां हैं। इंसान अल्लाह अकबर ये कैफियत से दो चार है कि पसीना भी खोलता हुआ है, प्यास की इतनी शिद्दत है कि इंसान
کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہے اور اس وقت مختلف سوالات کیے جانے ہیں. سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ غیور وحدہ لا شریک اللہ اللہ وہ سوال کر رہا ہے. اللہ اکبر، فرشتوں کو نہیں سونپا گیا معاملہ، اللہ خود حساب لے رہا ہے اپنے بندوں سے. اللہ اکبر، اللہ پوچھ رہا ہے بہت ساری چیزیں. اس میں سے ایک سوال جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن تم سے اللہ نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا، نعیم کے بارے میں پوچھے گا. نعیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، مختلف اقوال ہیں، لیکن آج کا جو عنوان دیا اس عنوان کی مناسبت سے وہی قول لیا جائے گا جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. مختلف اقوال ہے. نعیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا تو ایک مطلب نعیم کا یہ ہے اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا. اس وقت وہ کیفیت کو یاد کرو، ذرا تصور میں لاؤ. ماہ رمضان شریف کے مہینے میں گرمی کی وجہ سے افطار کے وقت جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے تو اس وقت پیاس کی وجہ سے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، زبان سینے پہ لٹک رہی ہے، آنکھیں بہ رہی ہے، ناک سے بیجا بار آ رہا ہے، پسینے میں شرابوری کا عالم ہے. خدائے قہار وحدہ لا شریک انسان سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. بتاؤ اپنی جوانی کی راتوں کو تو نے کہاں گزارا؟ اپنی جوانی کے دن کو تو نے کہاں گزارا؟ اپنی جوانی کے وقت کو تو نے کہاں گزارا؟ بالخصوص جوانی کے بارے میں سوال ہو رہا ہوگا. اب مجھے بتائیں اس کیفیت کے اندر انسان اپنی جوانی کو اللہ اکبر کہاں اور کیسے گزارا؟ رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو. اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہم اپنی جوانی کا حساب دے سکیں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو یا اور کوئی ہو، ذرا غور تو کریں. اپنی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ اپنی راتیں کس طرح گزر رہی ہے؟ اپنی صبح کس طرح گزر رہی ہے؟ اپنی شام کس طرح گزر رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اس دن نبیوں کی زبان پر بھی حدیث پاک میں آیا ہے نفسی نفسی ہوگا. سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. بلکہ ایک حدیث سن لیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا. بھائیوں ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ پاک قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال، وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں، عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے، نصارہ کو رسوا کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ پر لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا. اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم کو یہی درس دیا تھا کہ میرے بعد تم مجھے خدا بنا لینا اور مجھے خدا کا بیٹا کہنا شروع کرنا؟ کیا یہ بات تم کو تم نے سکھائی تھی؟ حالانکہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور اللہ قرآن میں بیان کر چکا کہ وہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہیں. اللہ اکبر، حجت تمام ہو چکی. لیکن قیامت میں اللہ عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے، حساب لینے کے لیے نہیں، عظمت عیسیٰ کے اظہار کے لیے، وقار عیسیٰ کے اظہار کے لیے، شان عیسیٰ کے اظہار کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے ایک سوال کرے گا. کیا تم نے کہا تھا عیسیٰ کو، عیسیٰ تم نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا؟ اس صرف ایک سوال پر حضرت عیسیٰ پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوگا، اللہ کی اتنی خشیت طاری ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کے بال کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے بال، اور ہر بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی. اس ایک سوال پر وہ حساب کے لیے نہیں ہوگا،
اللہ اکبر، وہ عیسیٰ جو کنواری ماں سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو بتول سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ جنہوں نے پالنے سے کلام کیا ہے۔ ایک سوال میرا اللہ فرمائے گا، ایک سوال، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا خدا بنا لیا جائے گا تمہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کے بال بال سے خون کی پھواریں نکلے گی جواب دینے سے پہلے۔ یہ خشیت ربانی کا عالم ہوگا۔ اب میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، معصوم عیسیٰ کے ایک سوال کو سن کر جب خون سے پھوارے، خون کی پھواریں بال بال سے نکلے گی، بال بال سے خون کی پھواریں پھوٹ پڑے گی، تو بتاؤ جب اللہ تم سے پوچھے گا جوانی کی راتوں میں تم نے زنا کیا تھا، تو زانیوں کی زبان پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالی تھی، تو ان پاپیوں کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ تم نے سود کے دھندے مال کی محبت میں کی تھی، تو اس وقت ہماری زبانوں پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے علماء کو گالیاں دی تھی، تم نے دین کا مذاق اڑایا تھا، نرم نرم گدوں پر جب تم لیٹتے تھے تو تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوئے لیٹتے تھے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ اب یہاں ہنسنے کی بات نہیں، کوئی مشاعرہ تو نہیں، لیکن تھوڑی توجہ تو کریں۔ کتنا دین کو کھلواڑ سمجھو گے، کتنا دین کو تماشا بناؤ گے؟ سوچو کہاں وہ معصوم جان، اللہ اکبر، جس کو خدا عرصہ دراز تک چوتھے آسمان پہ اٹھا کر کے رکھتا ہے، اندازہ فرمائے، اور قریب قیامت اسلام کی حقانیت کے اعلان کے لیے انہیں پھر زمین پر بھیجا جائے گا، اور پھر اللہ اکبر گنبد خضرا میں انتظار ہے زمین کو کہ حضرت عیسیٰ اس مقدس زمین پر رسول اللہ کے پہلو میں آرام کریں گے۔ وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ، ایک سوال کے جواب میں خون کی پھوارے بال بال سے نکل پڑے۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، ارے نہیں مولانا، اللہ رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے۔ میں کہتا ہوں کیا یہ اللہ رحمان و رحیم ہے حضرت عیسیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ نفسی نفسی کہنے والوں کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ